السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج مالاکنڈ کا دورہ کیا، کچھ منصوبوں کا افتتاح بھی کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو حکومت ان کو ملی تھی بڑی دشواریاں اس وقت تھی، حالات کافی دشوار گزار تھے اور ہم نے قرضے بھی واپس کیے ہیں، ڈیفالٹ کا سامنا تھا، اگر دوست ممالک مدد نہ کرتے تو پاکستان کی حالت مزید خراب ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو اکنامک انٹرونشن نہ ہوتا، باہر دوست ممالک کی مدد نہ آتی تو مہنگائی کا طوفان اس سے بھی زیادہ شدید ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹائم بھی چاہیے، کچھ انہوں نے بڑے منصوبوں کا بھی ذکر کیا اور اپنی حکومت کے بارے میں بھی بات کی۔ اب تبدیلی کی افواہیں بھی ہیں، وزارتوں میں تبدیلی بھی ہے، گورننس کا طریقہ کار میں بھی تبدیلی کی باتیں ہیں۔ اپوزیشن کا جو تھریٹ تھا اس سے تو کافی حد تک عمران خان فار دا ٹائم بینگ نکل آئے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں جو اپوزیشن کی سوڑ ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو ان کی پرفارمنس اور گورننس کے جو معاملات ہیں وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہیں۔ پنجاب کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، باقی چیزیں ہیں، تو عمران خان اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی جو دشمن ہے وہ مہنگائی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے۔ اس پہ بھی دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کے رینکس میں بھی فی الحال انتشار ہے۔ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفوں میں دینے سے انکار کیا ہے تو پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے وہ ملتوی ہوا۔ اب سی ای سی کی جو ڈیٹ تھی جو پیپلز پارٹی کی تھی وہ بھی آگے کی ہے، تو وقتی طور پر جو طوفان تھا وہ تو تھم گیا ہے۔ اس کے بعد رمضان کی آمد ہے، تو یہ چیزیں عید کے بعد کے لیے شفٹ ہو گئی ہیں، تو یہ بریدر ملا ہے حکومت کو، اس پہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اپوزیشن کیا اسٹریٹجی بناتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کل جو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں آرمی چیف نے بات کی ہے جو خطے کے حوالے سے بھی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی آج کے انسائٹ میں گفتگو کریں گے۔ پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں، مشرقی سرحد اور مغربی سرحد دونوں جو چیلنجز ہیں ان سے ہم کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے انسائٹ میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہوگی کچھ سیاست پر، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی سے ہم بات کریں گے جو آرمی چیف نے بات کی ہے، جو خطے کی جو صورتحال ہے اور پاکستان کا جو رول ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں ہمارے نمائندہ خصوصی بھی جوائن کریں گے، کچھ اندر کی خبریں بھی ہم لیں گے، لیکن آغاز گفتگو کریں گے قمر زمان کائرہ صاحب سے۔ کائرہ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ کائرہ صاحب یہ استعفوں کا معاملہ ہے کیا، یہ ذرا سمجھائیں تو صحیح۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ریلیکٹنٹ ہے استعفے دینے سے، اور پورا اتحاد جو اپوزیشن کا تھا وہ اس پہ سٹیک پہ آ گیا ہے؟ دیکھیے استعفوں کا معاملہ یوں ہے کہ اس ملک کے اندر ہماری جو ریاستی مداخلت ہے سیاست کے اندر ادارہ جاتی، اس کا خاتمہ پیپلز پارٹی کا ایک پرانا خواب ہے، اور ہمارے باقی دوستوں نے بھی وقت سے سیکھ کے اب وہ سارے اس بات سے کنونسڈ ہیں کہ اس ملک کی سیاست کے اندر یہ جو ادارہ جاتی مداخلت ہے اس کا راستہ بند ہونا چاہیے اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور دوسرا کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، فیل ہو گئی ہے، اس حکومت کا خاتمہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک رستے ہم باہر کرنے کی کوشش مطلب جو بھی رستہ ہے کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، عوام کے اوپر ایک مسائل کا جو طوفان آیا ہوا ہے وہ ختم ہو سکے۔ اس کے لیے پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی، اس کے لیے ہم آج بھی اکٹھے ہیں، اور اس کے لیے ایک چارٹر لکھا گیا، ایک رستہ بنایا گیا۔ اس چارٹر میں جتنے پوائنٹس تھے اس میں جلد سے جلوس، ریلیاں، وہ خیر بہت ساری باتیں آپ بہت دفعہ آپ سن چکے ہیں۔ تو اس میں ایک کلاس یہ بھی تھی کہ ہم اسمبلیوں کے اندر جو ہے ان کو عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، اور ہم موبلائزیشن کر کے الٹیمیٹلی ضرورت پڑی تو ہم نے استعفوں کا آپشن جو آپ کی لیڈرشپ ایٹم بم کہتی ہے کہ آخر میں جو سب سے آخر میں گزارش کرتا ہوں تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی، ویسے ہم نے پہلے دن سے کہا کہ پیپلز پارٹی جو پارلیمنٹری پریکٹس ہے اس سے مفر کو، اس سے یہ فورم چھوڑنے کے عمل کو اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم 85 میں ایک تجربہ کر کے اس کا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ لیکن جب ہم سارے دوستوں نے اس پہ کنونس کیا تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کی تسلی کے لیے یہ کرنے کو تیار ہیں کہ یہ سارے فورم اڈاپٹ کرنے کے بعد اگر ہم اس حکومت کو نہیں بھیج سکے تو یہ استعفوں کا آپشن بھی ہم دیکھ لیں گے۔ یہ ایک آپشن کے طور پہ تھا۔ ہوا کیا کہ ہمارے دوستوں نے اس کو فوراً میجر آپشن کے طور پہ لے لیا، اور ہماری آج بھی تقاضا صرف اتنا ہے کہ جو باقی آپشنز ہیں، یعنی
اسمبلیوں کے اندر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا، اس آپشن کو بھی اڈاپٹ کیا جائے. یعنی سارے آپشن صرف ایگزاسٹ مسئلہ کر کے ہے پھر اس اس پہ آئیں. منزل تک، اس گول پوسٹ تک پہنچنے کا. وہ جو رستہ کہہ رہے ہیں وہ رستہ لیفٹ سے جاتا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ رائٹ سے جاتا ہے. اور ہم نے ایک بات ثابت کی ہے کہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ بائی الیکشنز اور سینٹ الیکشن سے وہ فرق کر رہے تھے، یہ استعفے دے کے. اور وہ جو آپ لوگوں کا مشورہ تھا اس کا فائدہ ہی ہوا ان کا، جو سینٹ کے انتخابات میں بھی آگے. لیکن کائرہ صاحب، جتنی حکومت کو زچ پہنچی ہے، جتنی حکومت اس سے نقصان اٹھایا ہے، جتنی ایکسپوز ہوئی ہے، اس کا کوئی اسٹریٹجی کا تو فائدہ ہو گیا. لیکن قاہرہ صاحب، یہ میاں نواز شریف کو واپس بلانے والی بات، یہ تو زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے نا، کہ وہ تو پھر نہ ہی کرنے والی بات ہے. یہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے کئی پروگرامز کے اندر یہ بات کہی کہ یہ بات نہ ہوتی تو بہتر تھا، نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ بات آئسولیشن میں آؤٹ آف بلو نہیں ہوئی، بلکہ یہ بات میاں نواز شریف صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی جس کے جواب میں یہ بات ہوئی. پھر بھی یہ بات نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن یہ ایک لمحاتی بات تھی. اس کو بہت زیادہ سیریس لینا اور اس کے اوپر سارا کچھ کھڑا کر دینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 میٹنگز کے اندر میاں صاحب نے وہ رستہ اختیار کیا جو پیپلز پارٹی کے لیے بھی اچھا نہیں تھا، مناسب نہیں تھا. دیکھیں نا، ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے ساری جماعتوں کو. ہمارا پہلے دن آپس میں ایک طریقہ کار طے ہوا تھا کہ یہ اتفاق رائے سے فیصلے کریں گے ہم. اب اگر کچھ جماعتیں ایک طرف کھڑے ہو کے کچھ فیصلے کریں اور ہماری دانست میں وہ فیصلے نقصان کا باعث بن سکتے ہوں، اور ہم اپنے دوستوں کو سمجھا رہے ہوں کہ جناب یہ رستہ اڈاپٹ کرنا ابھی اچھا نہیں ہے، کچھ عرصہ اس کے لیے تیاری کر لی جائے، تو اس کو اگر پیپلز پارٹی کی ڈی اور مکمکا اور فلاں اور اس طرح کے الزامات کا اور غیر جمہوری کا رویے کا اگر ہمیں تانا دیا جائے تو یہ مناسب نہیں. چلیں، لیکن اس پہ آپ لوگوں کا طریقہ کار پہ سی کی بھی بات ہوئی کہ اس پہ بھی آئے گا، پھر آپ کا پراپر فورم میں بات کریں گے. لیکن کیا اس سے پہلے، میٹنگ سے پہلے، اتنا بڑا جو آپ کا سٹینس تھا، یہ کمیونیکیٹ ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کی حد تک؟ ان کو پتا تھا، کسی کو پتا تھا کہ یہ چیز ہو رہی ہے؟ ہر میٹنگ کے اندر ہونے والی گفتگو میں اب آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن ہماری دوستوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا خیال کیا ہے اور ہم کس طرح اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کو لاسٹ آپشن کے طور پہ کہہ رہے ہیں، اور آج بھی ہم لاسٹ آپشن کے ساتھ ہیں، آج بھی ہم اس سے ہٹ نہیں رہے، یعنی رول آؤٹ نہیں کر رہے، لیکن آخری بار یہ ہوگا. اچھا، اب اس میں مریم نواز کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. اب ہمارے پاس کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ آل از ناٹ ویل ان دا پارٹی ایز ویل. حمزہ اور پھر میاں صاحب نے بھی کچھ سرزنش کی، کوئی بات کی. آپ لوگوں کے بھی جو تھا میجر پوائنٹ آف کنٹینشن مریم کے ساتھ ہی زرداری صاحب کی بات چیت ہوئی، جس پہ تھوڑا سا نا تلخی بھی آ گئی. تو کیا مریم نواز کا ہارڈ سٹانس واقعی کوئی اپوزیشن میں کوئی ہے، کوئی بون آف کنٹینشن؟ محترمہ مریم نواز زرداری صاحب کی بیٹیوں کی طرح ہیں. اس میٹنگ کے اندر زرداری صاحب کے بعد مریم بی بی نے بھی کچھ گفتگو کی، اور زرداری صاحب نے پبلکلی ان سے اپالوجی کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں میڈیا پہ جا کے آپ سے معذرت کر لوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ میرے بزرگ ہیں. یہ معاملہ وہاں رک گیا. اس کے بعد اس معاملے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس معاملے پہ اتنا اچھالا گیا ہے، اور مسئلہ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے استعفے دے کے آگے بڑھا جائے. ہمارا خیال ہے کہ ابھی ایک فورم ہے، اس کو استعمال کر کے استعفوں کے آپشن کی طرف جایا جائے. اس ایک ڈفرنس کے اوپر بات کھڑی ہو کہ اتنے بڑے اس پہ تضادات آ جائیں، اور یہ بھی کہا جائے کہ عمران خان صاحب کے لیے پریشانی ہے کہ ان کا متبادل تیار ہو رہا ہے، پلان ہے. یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں جی سب کو. وہ ہے نا، شعر ہے کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کرنے آتی. اچھا قاہرہ صاحب، ابھی اس میں متبادل کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جی عمران کا جو متبادل ہے وہ آپ لوگوں پہ ہی بات کی جا رہی ہے نا، اور وہاں پہ مریم کے متبادل کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کا بھی متبادل آ رہا ہے. تو کیا واقعی کوئی ایسی باتیں ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا مسئلہ ہے. آسان کام ہے نا ہمیں گالیاں دینا، ہمیں برا بھلا کہنا، فلاں فلاں کرنا. وجہ بھائی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بائی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور سینٹ الیکشن سے پہلے مستعفی ہو کے سینٹ الیکشن روک دینے چاہیے، یہ نہیں ہو سکے گا. ہم نے اپنے دوستوں کے اصرار پہ سی کی، اور سی میں بھی ہم نے یہی فیصلہ کیا. ہم واپس آ کے ہم نے ڈیٹیل اس پہ لیگل اور اس کی پولیٹیکل کمپلیکیشن بتائی، ہمارے دوستوں نے ہم سے ایگری کیا.
لیکن یاد کیجیے اس وقت بھی جب ہم نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، استعفے دینے کا وقت نہیں ہے، تو اس وقت بھی ہمیں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے مکمل کر لیا، کوئی ڈیل ہو گئی، کوئی بیک ڈور چینل رابطے ہیں، کچھ پلان ہے، اور اب بھی وہی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن سارے ختم ہو گئے، آپ کا وہ راستہ ہمارا وہ راستہ، یہ بھی کہا گیا لیکن یہ ہماری طرف سے نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی سمپل ایشو ہے، آپ جس راستے پہ جانا چاہتے ہیں اس سے پہلے ایک پڑاؤ آتا ہے، ایک کام ہے، وہ کر کے دیکھ لیجئے، نہ ہوا تو استعفوں کا آپشن۔ یعنی پروسیجر اختلافات ہیں۔ کہاں سے بھاگ رہے ہیں؟ اچھا قاہرہ صاحب، آپ کی سیاسی بصیرت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور مریم نواز کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ آپ نے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی سیاست کی، شہباز شریف کے ساتھ بھی، حمزہ کو بھی دیکھا آپ نے، مریم نواز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مریم بی بی اپنی پارٹی کی بڑی معتبر لیڈر ہے، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے مسلم لیگ کی سیاست کے اندر، اور ان کا بڑا اہم رول ہے بلا شبہ۔ میاں نواز شریف کی بیٹی کے علاوہ انہوں نے اپنی حیثیت خود بنوائی ہے اپنے گفتگو سے، اپنے اقدامات سے، لیکن بہرحال بندے کو وقت کے ساتھ ساتھ تجربہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو تجربہ میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کا ہے وہ مریم بی بی کا تو نہیں ہے۔ ہمارے اندر بھی جس طرح جو زرداری صاحب کا ایکسپیرینس ہے وہ بلاول صاحب کا نہیں ہے، لیکن بلاول صاحب نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹرینتھ کو ثابت کیا ہے کہ ہاؤ پاورفل، ہاؤ انٹلیکچولی پرفیکٹ ہی از۔ تو یہ مریم بی بی کا بھی بڑا اہم رول ہے، ان کی بڑی حیثیت ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ اس حال میں پہنچانے والی ان کی جو سخت رویہ اور جو ہارڈ سٹانس ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ لوگوں کو جو ہر لوگ تنقید تو لوگوں کا حق ہوتا ہے جی، لوگ مختلف طرح سی چیزوں کو سوچتے اور دیکھتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ ایک اینگل یہ کہنے والوں کا ہے، ان کی جماعت کے اندر بھی ہوگا کہ جی مریم بی بی کا ہارڈ سٹانس ہے، فلاں ہے، لیکن بہت زیادہ یہ بھی ہے کہ لوگ ان کے مس عمل کو یا ان کے سٹانس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ دونوں اطراف اس کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا فائنلی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کے بارے میں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ پنجاب حکومت کو گرانا چاہیے، کوئی کوشش کرنی چاہیے، یا مرکز میں ہی نظر ہونی چاہیے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا تو بڑا واضح موقف ہے کہ پنجاب میں مارجن کیونکہ بڑا تھوڑا ہے، چند ووٹوں کا فرق ہے۔ مرکز میں تو کوئی 18 ووٹوں کا فرق ہے، وہاں تو 4 5 6 ووٹوں کا فرق ہے، اور اگر ہم تندہی سے کوشش کریں تو ہم ساری جماعتیں وہ اچیو کر سکتی ہیں، یہ ہمارا خیال ہے۔ ہمارے باقی دوستوں کا، مسلم لیگ اور باقی دوستوں کا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور ہمیں پنجاب میں شاید کامیابی اس طرح نہیں حاصل ہو سکتی، لہٰذا ہمیں پنجاب میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس آپشن کی طرف بات ہی نہ کرنا چاہیں اور پھر ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا پھر ہمیں یہی ایجوکیٹ کر دے کہ جناب اگر ہم نے استعفے دے دیے تو یہ حکومت خود بہت کیسے گر جائے گی، کس طرح بائی الیکشن شروع ہوگا تو ہم اس کو کس طرح روک پائیں گے، تو یہ بھی تو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے نا ہمارے دوستوں کو۔ یہ بھی کافی مراحل اس پہ بھی ہیں جس پہ بات بھی کریں گے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ، مختلف موضوعات پہ ان سے گفتگو ہوئی، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ نے سنا جو ان کا تھا۔ استعفوں والا معاملہ انہوں نے کہا کہ ابھی ختم نہیں ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس سے پہلے کئی پڑاؤ ہیں، پہلے ادھر جائیں اور پھر آخر میں آئیں۔ باقی انہوں نے مختلف امور پہ، پاکستان مسلم لیگ کی سیاست پہ اور پنجاب کے حوالے سے بھی موقف کا کہا، اور انہوں نے کہا کہ استعفوں سے حکومت کیسے جائے گی یہ بھی سمجھایا جائے۔ تو پی ٹی ایم کے آنے والے اجلاس بڑے دلچسپ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی 4 اپریل والا اجلاس ہے جس پہ فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور اس 4 تاریخ تک کیا ہوگا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ان تمام چیزوں پہ بھی ہم نظر رکھیں گے۔ پروگرام میں فی الحال وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور اب کچھ امپورٹنٹ باتیں ہم نے کرنی ہے جو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں ہوئیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی بات کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس پہ بات کی۔ انڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پاکستان کا جو ریجنل جو رول ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ جس طرح پروگرام کے ابتدائی میں نے کہا تھا کہ مشرقی اور مغربی سرحدوں کے جو چیلنجز ہیں، پھر ساؤتھ ایشیا کے بارے میں اوور آل کہ جو لیسٹ انٹیگریٹڈ جو علاقہ ہے، خطہ ہے، اس کے حوالے سے بھی، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ نعیم خالد لودھی صاحب، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو میں انڈیا والی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آلو برانچ پاکستان نے آفر کیا، پرائم منسٹر نے بھی بات کی، آرمی چیف نے بھی بات کی کہ بھارت کو ماضی کو بھلا کر آگے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ کیا اس میں کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایسا ہو سکے گا؟
جی انہوں نے جو پریمائز بنایا میرا خیال وہ بڑا ایفیکٹو ہے، جو لاجک دی وہ بڑی ایفیکٹو ہے. انہوں نے کہا کہ جو انٹرسٹ ہے، سپریم انٹرسٹ کسی بھی ملک کا، وہ ویلفیئر آف دی پیپل ہے، اور سیکیورٹی کا مطلب یہ بندوقیں اور ٹینک نہیں ہے، بلکہ ایک اکنامک سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی. اس پر یہ پرمائز دونوں نے بنایا، آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر نے بھی اور آرمی چیف نے بھی. اور پھر اتنے پریشر میں جیسے ہندوستان آیا ہوا ہے، ان کی ہر چیز کاوش ناکام ہوئی اور پاکستان صبر سے یہ سب کچھ برداشت بھی کرتا رہا، دیکھتا رہا. تو میرا خیال انہوں نے آخری دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہاتھ بڑھایا ہے دوستی کا، بشرطے کہ ایک شرط ہے. کچھ لوگ اس شرط کو سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے کہا جی کہ جو آرمی چیف نے کہا کہ ماضی دفن کر دو کہ شاید سب کچھ دفن ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. جو پرائم منسٹر نے، کیونکہ ان دونوں کو آپ کو ملا کے دیکھنا ہوگا، وہ فالو اپ تھا. یہ کشمیر ایک اور ہے نا، کور ایشو کشمیر پہ اس میں. لیکن جنرل صاحب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا جب ہندوستان کی حالت یہ ہے کہ انٹرنلی امپلوڈ کر رہا ہے، وہاں پہ سکھوں کی ناراضی ہو گئی ہے. کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہوا ہے، جو 5 اگست 2019 کے بعد سے جو صورتحال ہے، اب تو کشمیری وہاں پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے نا بھارت کو. اس موقع پہ آلو برانچ دینی پاکستان کو سوٹ کرتے؟ میرا خیال یہ کہ 2 پوائنٹس آف ویوز ہیں پاکستان میں. ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، میں خود آپ کو پتا ہے کہ اس ذہن کا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بہت مشکل میں تھا. انہوں نے ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا ہے، جب بھی ہماری مشکلات ہمیشہ ہمیں تنگ کیا ہے، اور کیوں ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی ان کو اسی جواب دیں، اسی زبان میں جو کہ وہ ہمارے ساتھ. کلبوشن آپ کے سامنے ہے، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. ان کے حالات نہایت خراب ہیں، چین سے مار کھائی ہے، پاکستان سے مار کھائی ہے، کشمیری قابو میں نہیں آ رہے ہیں، اندر مین لینڈ میں سارے مسئلے ہیں. ایسے موقع پر پہلے بھی ایک دفعہ یہ کر چکے ہیں ہم 1962 میں، اگر آپ کو یاد ہو، چین کے اور ساتھ آج تک ہم اس کو یاد کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں گولڈن اپورچونٹی تھی کہ جب بھارت اور چین کی لڑائی تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا. جو دوسری سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ گیو پیس اے چانس، تو لیٹ دم پلے، دیکھ لیتے ہیں. کہ کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ہندو ذہنیت کا معلوم ہو تو کبھی ہندو کو آپ چانس نہ دیں جب کہ اس کی کمزوری ہو. انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے. اچھا سر، یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ کچھ بیک گراؤنڈ میں چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جو دوسرا پوائنٹ آف ویو جو آپ نے بات کی اس میں یہ کہ جو غریب لوگوں کا اگر ہم سوچیں کہ دونوں طرف کی پاپولیشن ہے، جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک امن نہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہو رہی ہیں بیک چینل پہ. جو ڈی جی ایم او کے جو رابطہ ہوا، جو سیز فائر ہوا لائن آف کنٹرول میں، تو یہ بیک گراؤنڈ میں کوئی کام ہو رہا ہے لگتا ہے. جی کام ہو رہا ہے، اور اگر ہسٹری کو دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور ہندوستان نے آپس میں مل کر کبھی کوئی کام اچھا کر لیا ہو. ہمیشہ کوئی تیسری پاور کا انفلوئنس میں ہوتا ہے. تو اس میں میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اور طاقتوں کا اس میں رول ہے. تو جنرل صاحب یہ کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری قوت کون سی ہو سکتی ہے؟ امریکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چین کے ساتھ تو بھارت کی اپنی مخاصمت چل رہی ہے. جی چین بھی ہو سکتی ہے، امریکہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ چین نے آپ کو پتا تھوڑا سا ان کے ساتھ مفاہمت کی ہے یہ تبت والے بارڈر کے اوپر. اور شاید چین کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ موقع زیادہ ٹینشن کریٹ کرنے کا نہیں ہے. اور امریکہ تو صاف ظاہر ہے اس نے چونکہ ہم سے کام لینا ہے افغانستان میں، اور بڑا ضروری کام لینا ہے، اور وہ کام ہمارے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. تو عین ممکن ہے کہ ان کی طرف سے بھی انڈیا کے اوپر دباؤ ہو کہ آپ کوئی کریں. لیکن اگر یہ امریکہ کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے تو یہ پھر ٹیمپریری ثابت ہوگا. وہ حالات کیونکہ سر اب دیکھیں نا 70 سال سے 72 سال سے کتنی ایفرٹس ہو چکی ہیں، نتیجہ تو وہی ہے کہ سم گیم تو زیرو ہی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو چیف نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، تو گھر میں کیا ٹھیک کرنا ہے؟ جی کوئی ایک چیز ٹھیک کرنے والی ہو تو میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے پرائورٹی میں کیا ہے؟ ہاں جی میرے خیال سب سے پہلے تو اکنامک سچویشن ہے، پھر پولیٹیکل انٹیگریشن ہے. بات یہ کہ ہم اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. میری اتنی زندگی ہے، میں 70 سال کا ہونے والا ہوں، میں نے کبھی اس قدر بدمزگی نہیں دیکھی سیاست میں جو میں آج دیکھ رہا ہوں. ہمیشہ سے سیاست ہوتی رہتی ہے، لوگ الیکشن لڑتے رہتے ہیں، کوئی ہار جاتا ہے کوئی جیت جاتا ہے، لیکن ایسے ایک دوسرے کو گلے کو جیسے پکڑ لیا ہے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تک سیدھا نہیں ہوگا، اندرونی یہ جو تناؤ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، اور اکنامک ایکٹیویٹی اور زور کچھ چل پڑی ہے، جب تک یہ ایک خاص لیول تک نہیں جائے گی، میرا خیال ہے کہ آرمی ٹھیک کا
کہ اندرونی طور پہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہتھیاروں کی دوڑ کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان جو آرمز ریس ہے اس میں نہیں ہے، لیکن اب ہماری ضروریات تو ہے نا کہ اگر ہمارا جو اگر ڈسبیلنس ہے اس طرح بڑھتا رہا تو کنونشنل جنگ کا بھی تو ہمیں ڈیٹیرنس ایک چاہیے. نیوکلیئر پاکستان کے پاس بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ جو آرمز ریس ہے ہتھیار خریدنے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے، اس کے لیے ہماری اکانومی کی حالت بہتر ہونی بڑی ضروری ہے. تو یہ جو ہتھیاروں کا جو ڈیٹیرنس ہے یہ بھی چیزیں پاکستان انڈیجنس بھی کوشش کر رہا ہے، ہم خود بھی بنا رہے ہیں چیزیں، تو اس کا ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں صورتحال؟ جی دیکھیں، یہ بالکل بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہندوستان کا جو رویہ ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ذرا بھی بیلنس میں خرابی ہوئی تو وہ ضرور سے فائدہ اٹھائے گا. بالا کوٹ تو اس نے کیا، اگر ہماری ایئر فورس نہیں ہوتی تو ہم لوگ کیا کرتے پھر؟ تو لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس وقت بھی ہماری سچویشن جو ہے ہتھیاروں کے لحاظ سے بری نہیں ہے، اور خاص کر جو ہم نے انڈیجنس پروڈکشن شروع کر دی ہے، خاص کر جہازوں میں اور میزائلز میں، توپوں اور ٹینکوں میں بھی ہم بہت کچھ جو نا خود کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اب نیوی کے سلسلے میں بھی ہے. تو لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں ایک منیمم بیلنس جو ہے وہ رکھنا پڑے گا، لیکن اصل چیز جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے. اس میں صرف ہتھیاروں کا ہونا کافی نہیں ہے، اس میں جو رویہ ہوتا ہے نیشن کا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہتھیاروں کے لحاظ سے ہمارے پرابلم اتنا نہیں ہے جتنا کہ شاید رویے کے لحاظ سے ہو. اچھا جل صاحب، اب ایک اور ہم نے بھارت کی تو بات کری، ایک اور پڑوسی بھی ہمارا افغانستان میں امن کا خواب، یہ بھی ایک خواب ہی لگتا ہے ہو رہا ہے. اب جو بھی نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے، پرانا جو اب امریکہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ چیز چینج ہو رہی ہے. جو اوباما ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا، ٹرمپ نے آ کر اس کو سائڈ پہ کر دیا. اب افغانستان پہ ٹرمپ نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہوا تھا، اب بائیڈن انتظامیہ ڈاما ڈول نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک اور مصیبت ہمارے لیے کھڑی ہو جائے گی. تو اس کا ہم کیا کریں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو پیور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بتا دوں کہ بائیڈن انتظامیہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور اپنے وعدے کے مطابق چلے جائیں. یہ اسٹیٹمنٹ آپ میری یاد رکھیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے ریزولوشن آف افغانستان، وہ ابھی شفٹ کر رہی ہے رشیا، چائنا، روس پہ بھی مذاکرات بھی جو ہوئے ہیں نا جو ادھر، تو وہ ابھی مرضی ہے امریکہ کی وہ ریلیونٹ کتنا رہنا چاہتا ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے سپر پاور ہے، ان کے پاس بہت ساری پاور ہیں، اکنامک پاور، پولیٹیکل پاور، ملٹری پاور. تو اگر انہوں نے ریلیونٹ رہنا ہے تو ان کو اس گروپ کو جوائن کرنا پڑے گا جس کا اب اجلاس ہوا ہے رشیا میں. اور آپ دیکھیں گے کہ اب وہ سچویشن نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی امریکہ چلا گیا تو وہ پھر یہ آپس میں بھڑ جائیں گے، وہ لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ ویکیوم تھا، آج ویکیوم نہیں ہے میرے بھائی. امریکہ بے شک چلا جائے، اور یہ پاکستان کو یہ بیان دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ یہ امریکہ کو جلد بازی میں نہیں جانا چاہیے. بھئی یہاں پر چین ہے، یہاں پر امریکہ ہے، یہاں پر آپ ہیں، یہاں پر ایران ہے، آپ مل جل کر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تو امریکہ ہو یا نہ ہو یہاں پر امن ہو جائے گا. بلکہ میرا تو ایک خدشہ ہے کہ امریکہ اور بھارت شاید یہاں پر امن لانے میں اتنے انٹرسٹڈ نہ ہوں جتنے کہ یہ باقی 4 ملک ہیں. اچھا جلال صاحب، یہاں پہ ایک چھوٹا سا میرا پوائنٹ ہے کہ امریکہ کیوں چاہے گا کہ یہاں پہ چھوڑ دے کہ ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ موجود ہے، وہاں پہ چائنا کو ایک جیسے نرغے میں لیا ہوا ہے نا، وہاں پہ چائنا ایک وے آؤٹ اپنا دیکھ رہا تھا، سی پیک جو ہمارا ہے گوادر کے تھرو. تو اگر افغانستان کے جو منرلز ہیں، باقی جو ہے وسط ایشیا کا پورا ٹریڈ ہے، تو امریکہ اس خطے سے اپنے آپ کو کیوں آؤٹ کرے گا؟ اس نے تو مڈل ایسٹ پہ اپنے اڈے بنائے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر چوائس ہو تو بالکل نہیں کرے گا، لیکن وہ چوائس نہیں رہی اس کے پاس. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر مثال کے طور پہ اس کی فرسٹ چوائس ہے رہنا افغانستان میں، اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کی سیکنڈ چوائس کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کی سیکنڈ چوائس ہے کہ پھر ٹرموائل میں افغانستان. اگر تو افغانستان میں رہے تو یہ اس کی خواب ہے، اور یہ پاکستان کو بہت مجبور کرے گا کہ وہ اس کا یہ خواب پورا کرنے کی کوشش کرے. اور پاکستان مجھے پھر خدشہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ پھر وہ خوشبو جب آئے گی ڈالروں کی تو پھر ان کی خدمت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. وہ اب اگر یہاں پر اپنا اثر رسوخ قائم نہ رکھ سکا، جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرے گا، تو پھر وہ اس کو ٹرموائل میں چھوڑے گا، پھر یہاں پر امن نہیں چاہے گا. اور ان دونوں کاموں کے لیے، امن کے لیے اور امن نہ چاہنے کے لیے، وہ پاکستان کی خدمت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ نے کوئی سیکھا ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا. امید کرتے ہوں گے کہ پراکسیز کے ذریعے بھی پھر وہاں پہ کرتے ہیں نا، اپنے مختلف لوگ ہیں وہ جو کر کے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب پاکستان کے لیے خارجہ مہم اور جو ہمارے دفاع کے ادارے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے افغانستان والا معاملہ، اور یہ ریجنل انٹیگریشن، کیونکہ جو عام لوگ ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، وہاں پہ جو نفرتیں آ رہی ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. سر اسی میں جو بات کروں گا اسی تناظر میں کہ جو بنگلہ دیش ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ساؤتھ ایشیا لیسٹ انٹیگریٹڈ، اب جو آرمی چیف نے بھی بات کی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں تمام ممالک
ممالک کے وہ ہیں. اب بنگلہ دیش کی گولڈن جوبلی ہو رہی ہے. پہلے تو بہت اچھے تعلقات تھے, مودی کو انہوں نے بلا کر بڑے ایوارڈز بڑی چیزیں ہو رہی تھیں, حسینہ واجد اور مودی, اور دونوں کا اینٹی پاکستان جو رویہ تھا. اب جو 5 اگست 2019 کو انہوں نے کشمیر میں کیا, اس کے ساتھ 35A بھی تھا, شہریت کا قانون تھا, ادھر سے کچھ دوریاں آئی تھیں, لیکن پاکستان نے کوئی فائدہ نہیں کیا. بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات اور جو انڈیا اور بنگلہ دیش کا نیکسس ہے, اس کو کیسے توڑیں؟ جی میرا خیال ہے وہ خود بخود تھوڑا سا لوز ہو رہا ہے وہ نیکسس جو ہے, اور اس میں ہندوستانی چونکہ بہت بڑا ملک ہے, وہ بڑے زوم میں ہے, تو اب آپ کو پتا ہے چین کا انفلوئنس کافی بڑھ گیا ہے بنگلہ دیش میں بھی اور باقی نیپال جیسے اور ملکوں میں بھی. تو اب جو ہے اگر ری انٹیگریشن اس خطے کی ہو سکتی ہے میرے اپنے خیال میں, تو وہ مائنس انڈیا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی, جو کہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ انڈیا بڑا ملک ہے. لیکن چائنا کی سرپرستی میں مائنس انڈیا ایس سی او کو ایکسپینڈ کر کے اور ایسے ملکوں کو ساتھ ملا کے کیا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ, کیونکہ انڈیا اب چونکہ اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہے امریکہ کا, اور وہ چائنا کو روکنے کے چکر میں ہے, کوارڈ میں بھی شامل ہے, باقی بھی ہے. لیکن سر مصیبت یہ ہے کہ انڈیا تمام ممالک جتنے بھی جنوبی ایشیا کے ہیں, تمام سے سرحدیں اس کی ملی ہوئی ہیں. مالدیپ سری لنکا کے ساتھ سمندری سرحد ہے, باقیوں کے ساتھ فزیکلی اٹس دیئر, تو اس کا ہم کیا کریں؟ جی یہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکل کام ہے, لیکن ناممکن اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ بلاک بڑا بن جائے, ایس سی او میں یہ لوگ ملک شامل ہو جائیں جو کہ سارک کا حصہ ہے, اور ایس سی او کا نام بے شک آپ جو بھی رکھنا چاہیں رکھ لیں, تو پھر کیونکہ آپ کو پتہ ہے روس بھی تھوڑا متنفر ہو رہا ہے ہندوستان سے, چائنا کا آلریڈی جو آپ کے سامنے ہے, سارے جو پیریفرل ملک ہیں ہندوستان کے ارد گرد سب کا ایک مسئلہ کوئی نہ کوئی کھڑا کیا ہوا ہندوستان کی طرف سے. تو اگر یہ آپس میں مل بیٹھیں تو ہندوستان کو ساتھ ملانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے, لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اپنا انتظار کرتے رہیں کہ جی ہندوستان کب مانے گا. بھئی اگر ہندوستان نہیں مانے گا تو پھر کیا یہ سارا علاقہ ایسے ہی پڑا رہے گا؟ چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن پھر ایک طرف پھر گھر کی بات کرتے ہیں کہ جو بات بھی آئی تھی کہ قومی سلامتی صرف فوج کا کام نہیں ہے, یعنی سب کو مل کر اس میں کرنا ہوگا, اور جو قائد اعظم کا ویژن ہے, اب 23 مارچ بھی جسٹ راؤنڈ دا کارنر, جو ویژن تھا اس میں ہم کہاں تک پہنچے, کیا اور کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں, بنیادی طور پہ تو میرے خیال قائد اعظم کا جو سلوگن تھا وہ یونٹی فیتھ ڈسپلن والا, وہ اگر ہم پکڑ لیں تو بس سب کام ہو جائیں گے. اور اس کو بڑھانے کے لیے, اس پر کام کرنے کے لیے ہمیں کن کن شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہمارے لیے لائم لائٹ ہے. تو یونٹی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں فیتھ کا جب یقین کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ یقین صرف یہ نہیں ہے کہ بھی اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے, اپنے آپ پر یقین, اپنے جو آپ کی اہلیت ہے اس کے اوپر یقین, اس طریقے سے اپنی تعلیم کو بڑھائیں. اور ڈسپلن, یہ تو کوئی بھی قوم بغیر ڈسپلن کے آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ججز کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں اور وکیل کہتے ہیں کہ جو ہم نے غلط جگہ پہ چیز بنا لی ہمیں نہ منع کرو, اور ڈاکٹر پولیس کو مارتے ہیں, پولیس ڈاکٹروں کو مارتی ہے, اور سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, پیچھے گالیاں پڑ رہی ہیں سارے جو نا انسٹیٹیوشنز کو. کیا ہر کوئی ادارہ, ہر کوئی سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جنرل صاحب وہ نہیں ہوگا. جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل ریٹائرڈ لودھی صاحب, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کے کچھ سیاست کی بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندہ خصوصی انور رضا صاحب, ان سے کچھ اندر کی خبریں بھی لیں گے. آفٹر اے کوئک بریک, اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید, اور اس سیگمنٹ میں ہم کچھ بات کریں گے کچھ خبروں کی, اور جو اندر کی صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کیا ہے. اپوزیشن میں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفوں سے انکار کیا ہے, پی ڈی ایم نے اپنا لانگ مارچ مؤخر کیا ہے, اس کے بعد کی صورتحال کیا بن رہی ہے. جماعتوں کے اختلافات باہم اور اندرونی اختلافات بھی آ رہے ہیں. خبریں ہیں کیا, جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی پبلک نیوز انور رضا صاحب. انور السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو سر. انور, آپ کور بھی کرتے ہیں رپورٹس میں, ظاہری بات آپ کا تعلق بھی ہے, آپ کی بیٹ ہے باقاعدہ, آپ ان سب سے رابطے میں بھی رہتے ہیں. مریم نواز اور پی ایم ایل این کی بات بھی میں کروں گا, لیکن آغاز میں کروں گا ایک دفعہ پھر سینٹر میں آگے ہیں مولانا فضل الرحمان. اب مولانا فضل الرحمان امیدوں کا واحد محور ہے اپوزیشن کی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو بھی اگر ٹیبل پہ بٹھانا ہے تو مولانا نے بتانا ہے, لیکن مولانا کے پاس اب وہ باتیں تو کر رہے ہیں علیحدہ علیحدہ. کیا کوئی ایسا ہے سولوشن کہ ان کو دوبارہ ایکس کر سکیں, اور مولانا کے اینڈ پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ بالکل, مولانا فضل الرحمان اس وقت کرٹیکل پوزیشن میں ہے. اس کی بنیادی وجہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے, اور بڑا جنون موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم میں کھونے کے لیے صرف ہم ہی کیوں,
مسلم لیگ نون کو بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تو کھونا پڑے گا. اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز کا خاصا سخت رویہ ہے, اور اس سخت رویے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی ایون مولانا فضل الرحمان اور باقی جو جماعتیں 9 اس میں شامل ہیں وہ بھی بڑی انوائڈ ہیں, کیونکہ مریم انور جب مولانا اور مریم کی پریس کانفرنس تھی, مولانا اناؤنس کر کے چلے گئے, مریم کہتی رہیں کہ جی مولانا سوال کا جواب دے دیں, لیکن مولانا نے نہیں کیا. کیا اندر بھی اس طرح کا کوئی ماحول تھا؟ فواز صاحب, جب نماز مغرب کا وقفہ ہوا تو مریم نواز نے اجلاس کو چھوڑا اور وہ گئی سائڈ پہ, اور انہوں نے اپنے والد سے وہاں پر بات کی, اور میاں نواز شریف نے جب ان سے بات کی اس کے بعد دوبارہ وہ ان کے کہنے پر آ کے اجلاس میں بیٹھی. اور جب پریس کانفرنس شروع ہوئی آپ نے دیکھا کہ نورانی صاحب انہیں کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو بس آپ جائیے, اور مریم نواز کہہ رہی تھی یہ کیا ہوا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر انہوں نے ایک دم سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو سوالات لینے چاہیے, جس پر مولانا صاحب نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا. ایون شاہد خاقان عباسی نے مریم کو کہا بس آپ چپ کیجیے, چھوڑیے, آپ بات کیجیے اور آپ بھی آ جائیں, لیکن مریم شاہد خاقان عباسی کی بات بھی انہوں نے نہیں سنی اور وہ رک گئیں وہاں پر میڈیا کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا. اب اس کے بعد مولانا کی ٹیلی فونک گفتگو بھی تو ہوئی ہے, انہوں نے زرداری صاحب سے بھی اور میاں نواز شریف سے بھی بات کی, تو وہاں پہ کیا ہے, کچھ رمق ہے امید کی کہ اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیے, مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری سے بات کی, ان سے دوستی بھی ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ریزگنیشن نہ دینے کی وجہ سے پی ڈی ایم کو بڑا نقصان ہوگا اور لانگ مارچ بڑا اس کو نقصان پہنچے گا. تاہم انہوں نے کہا بالکل میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. مولانا انہوں نے آج ایک پرپوزل دیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی ہے وہاں ریزائن کرتے ہیں, اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں سے, اور لاسٹلی ہم کریں گے سندھ اسمبلی سے. اب اس تجویز کو 4 اپریل کو جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی جب مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے بات کی تو آصف علی زرداری صاحب کا یہی رویہ تھا کہ مریم یہ سمجھتی ہیں کہ شاید انہوں نے ہی ہر چیز کو ڈکٹیٹ کرنا ہے, شاید انہی کی دی ہوئی پالیسی کو باقی جو 9 جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انڈیپینڈنٹ جماعت ہے, ان کا بھی ایک موقف ہے, اور اس موقف کو بھی جو پی ڈی ایم ہے اسے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آصف علی زرداری کو پی ڈی ایم میں دوبارہ شامل کریں اور اس اتحاد کا حصہ رکھیں. اچھا, لیکن ایک 2-3 چیزیں اس سے پہلے کہ مریم والے سوال پہ آؤں, نواز شریف اور پوری فیملی کی بات میں کروں. مولانا فضل الرحمان 27 دسمبر کو نہیں گئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا کے درمیان بھی کچھ فاصلے نظر آ رہے تھے. کمفرٹ لیول جو ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں نظر آ رہا تھا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو بہت دیر پہلے ہی اس ساری سچویشن سے آگاہ کیا ہوا تھا, لیکن مولانا صاحب زیرک ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ انہیں مسلم لیگ نون سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے یہ بات چھپائی. آخر کس حد تک چھپاتے. آج جب پیپلز پارٹی نے اپنا سخت سٹانس لیا تو مولانا صاحب کو بھی خاصی شرمندگی ہوئی اور وہ اس ساری صورتحال کو ہینڈل نہیں کر سکے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان اور یہ ساری جو لانگ مارچ کی ایک موو ہے وہ اب عید کے بعد ہوگی, عید سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں فواز صاحب, آپ غور کیجئے کہ جب قاضی حسین احمد تھے اور متحدہ مجلس عمل کے وہ پریزیڈنٹ تھے اور مولانا صاحب سیکٹری جنرل تھے, اور اس وقت مولانا صاحب کا یہی سٹانس تھا کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو آج وہ پھر کس طرح اس اسمبلیوں سے استعفوں کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ خود اسمبلیوں میں موجود نہیں ہیں. مولانا کے لیے خاصی سچویشن جو ہے وہ کریٹیکل ہے. آپ مولانا نے دیکھنا ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کر چلیے. اگر پیپلز پارٹی کو وہ شامل نہیں کرتے تو بڑی مشکل ہوگی. میرا خیال ہے پھر لانگ مارچ کا وہ اثر نہیں رہے گا جو پیپلز پارٹی کی موجودگی میں گورنمنٹ کو خطرہ ہو سکتا تھا, اور گورنمنٹ بالکل کامیاب ہوئی ہے. دیکھیں جیسے ہی پی ڈی ایم کی ہنڈیا اسلام آباد میں پھوٹی ہے تو اس کے فوراً بعد جو ٹویٹس آئے ہیں اور جس طرح پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا ہے وہ کافی تھا. اور میرے خیال میں اگر اب بھی انہوں نے اس ساری سچویشن کو ہینڈل نہ کیا تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اثر ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اچھا انور, اب آ جاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے جو میرے خیال میں کہ پی ایم ایل این کے اندر کیا ہو رہا ہے. جو مریم نواز کا ہے جو ٹف سٹانس ہے پی ڈی ایم میں بھی سامنے آیا, اور جو نواز شریف صاحب نے سرزنش کر دی اور وہ تھوڑا سا وہ چیزیں ہیں. اب چینج آف گارڈ کیا پی ایم ایل میں نظر آ رہا ہے, ہو رہا کیا ہے؟ دیکھیے, آپ کو اگر یاد ہو تو حمزہ کی اور مریم نواز کے ٹاکنگ ٹرمز ہی نہیں تھے ماضی میں, اور بڑی مشکل سے نواز شریف اور شہباز شریف نے ان کی گفتگو جو اس کا آغاز کروایا. اور ابھی جو ویڈیو لنک میٹنگ جو تھی ان کی فیملی کی وہ لیک ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. اس میں مریم اور حمزہ جو تھے خاصا دونوں کا سخت سٹانس تھا. مریم چاہتی تھی کہ وہ پنجاب میں اگر فارمر جو پرائم وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی ان کو آپ سپورٹ نہ کریں, ان کو سپورٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کمزور ہوگی. جبکہ حمزہ کا یہ سٹانس تھا کہ وہ جو ان کے ایسٹس ہیں جو منجمد ہوئے ہیں نیب کے پاس ہیں ان کو وہ ایک تو ان کو ٹیک کیئر کریں گے, اور دوسرا نون کے جو
शहबाज शरीफ हैं और हमज़ा हैं और बाकी जो लोग हैं उनकी भी टेक केयर करेंगे और उनको सेफ पैसेज देंगे। मरीम का कहना था कि इससे माजी में भी हमें नुकसान हुआ, आइंदा भी होगा। इस पर दोनों के दरमियान अच्छा तल्ख कलामी हुई, जिस पर नवाज शरीफ एक दफ़ा तो उस वीडियो लिंक मीटिंग से उठ गए और इसहाक डार दोबारा उन्हें वीडियो लिंक मीटिंग में लेकर और उन्होंने मरीम को खासा स्नब किया और उन्हें कहा कि आपको अपने तर्ज सियासत को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासत में चीज़ों को, गुफ्तगू को और मुखालफिन की स्पेशली जो तंज होता है उसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है। और ये तो फिर हमज़ा आपके भाइयों की तरह विद इन पार्टी ये एक बड़ा तासुर है कि मरीम खुद फैसले करती हैं और उन फैसलों को इम्पोज करती हैं दूसरों जिस पर। आपने हवाला भी किया ना कि शायद खाकान की भी बात भी सुनी चली गई और बाकी चीज़ें भी हैं, शी हैज़ एन इंडिपेंडेंट माइंड, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, अगर तो पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकलती है तो इस पीडीएम के जो लॉन्ग मार्च होगा वो तो उसका वो असर नहीं रहेगा जो होना चाहिए। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी इसमें शामिल होती है और ईद के बाद भरपूर तरीके से ये सारी जमातें तो 10 हैं, पीडीएम लॉन्ग मार्च करती है तो इसका फ़ायदा भी हासिल होगा। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि इसको गवर्नमेंट को कोई नुकसान होगा। और रही बात सेनेट के इंतखाब की थी, उससे भी हुकूमत ने गेन किया और अब हुकूमत जो है वो फ्रंट फुट पर है और पीडीएम को अपना इत्तेहाद बचाने की ज़रूरत है और उसके लिए वो मौलाना फजल रहमान जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का जो 4 को इजलास है उस इजलास के बाद ही आप फोर्स ही कर सकेंगे कि यह इत्तेहाद बरकरार भी रहता है। ये शायद 9 जमातें, 9 सितारे जो पहले थे वही लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ करते हैं। बड़ा आपने याद करा दिया 9 सितारे, जो 1970s में जो मूवमेंट थी उसका 9 सितारे नाम था। अभी फ़िलहाल पीडीएम की जमातें 10 हैं, शुरू 11 से हुई थी, फिर 10 हो गई, यानी 11 गलत कहते थे, अब 10 हो गई, अब 9 हो गई अगर पीपल्स पार्टी चले जाए तो। आने वाला वक्त इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी ये है कि हनूज़ दिल्ली दूरस्त के अभी ये सब कुछ चीज़ें अब ईद के बाद पे जाएंगी, रमज़ान में कुछ नहीं होगा और उसके बाद जाकर चीज़ें होंगी। अनवर रज़ा, आपको गाय बगाए हम दावत देते रहेंगे, आपसे कुछ अंदर की खबरें और बातें भी आपसे और तज्ज़िया और तबसरे भी करवाते रहेंगे। आज के इनसाइट में इतना ही, कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।